بنی اسرائیل سے مراد اولاد یعقوب ہے۔ عموماً لوگ بنی اسرائیل کے عروج کی تاریخ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک اس بات کی صراحت فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کا اصل زمانہ عروج حضرت موسیٰ سے پہلے گزر چکا تھا، جسے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے اس کے شاندار ماضی کی حیثیت سے پیش کرتے تھے۔ سورۃ المائدہ میں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اصل دین جو حضرت موسیٰ اور ان سے پہلے اور بعد کے انبیاء لائے تھے وہ تو اسلام ہی تھا۔ ان انبیاء میں سے کوئی یہودی نہ تھا اور نہ اس زمانے میں یہودیت پیدا ہوئی تھی۔ یہ مذہب اس نام کے ساتھ بعد کی پیداوار ہے۔ حضرت یعقوب یعنی اسرائیل علیہ السلام کی اولاد یعنی بنی اسرائیل کا جب آگے اولاد کا سلسلہ شروع ہوا تو ساتھ میں ان کو مصر میں جناب یوسف کی طرف سے شاہی سطوت اور اہتمام بھی حاصل تھا، لیکن جناب یوسف کے بعد جو بادشاہ آتا ہے اس کے دور میں یہ زیر عتاب آ جاتے ہیں کہ وہ ان کا ہم نسل نہیں تھا، قبطی النسل تھا، نہایت متعصب خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل پر مظالم کا آغاز کیا۔ الغرض دور یوسفی گزرنے کے بعد اس قوم بنی اسرائیل پر مظالم کے پہاڑ ٹوٹنے شروع ہوئے، حتیٰ کہ فرعون کا دور آ پہنچا۔ بنی اسرائیل نے ان فراعنہ مصر کے مظالم بھی برداشت کیے اور برداشت کر کر کے ذہنی طور پر غلامی کو قبول کر چکے تھے۔ پھر جا کے جناب موسیٰ کلیم اللہ تشریف لائے، پھر ان کی قیادت میں فرعون سے نجات ملی، بنی اسرائیل پر من و سلوہ اترا، بادل کا سایہ ہوا، دریا میں سے رستہ بن گیا، 12 چشمے نکلے، دیگر ایسے انعامات ہوئے کہ اس دور میں کسی اور قوم پر نہ ہوئے تھے۔ لیکن یہ قوم پھر سے سرکش اور سست ہو گئی اور حضرت موسیٰ کی نافرمانی شروع کر دی۔ ان تمام واقعات کے سرسری ذکر کا مقصد اپنے موضوع کی طرف بڑھنا ہے کہ اگر حضرت موسیٰ کے دور کے احوال و سرگزشت بیان کرنی شروع کر دی جائے تو اصل موضوع یعنی تاریخ یہود کے متعلق گفتگو ادھوری رہ جائے گی۔ انشاءاللہ جب حضرت موسیٰ کا خصوصی تذکرہ پیش کیا جائے گا پھر ان کی تفصیل زیر نظر لائی جائے گی۔ اب دوبارہ نقطۂ آغاز کو دیکھیے کہ اصل دین تو وہی تھا جو حضرت موسیٰ اور ان سے پہلے اور بعد کے نبی لائے تھے۔ جب حضرت موسیٰ کے دور مبارکہ کے بعد حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے ذریعے بنی اسرائیل کو دوبارہ اقتدار ملا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس سلطنت کے 2 ٹکڑے ہو گئے، تو یہ خاندان اس ریاست کا مالک ہوا جو یہودیہ کے نام سے موسوم ہوئی، اور بنی اسرائیل کے دوسرے قبیلوں نے اپنی الگ ریاست قائم کر لی جو سامریہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ پھر اسیریا نے نہ صرف سامریہ کو برباد کیا بلکہ ان اسرائیلی قبیلوں کا بھی نام و نشان مٹا دیا جو اس ریاست کے بانی تھے۔ اس کے بعد صرف یہودا اور اس کے ساتھ بنیامین کی نسل ہی باقی رہ گئی، جس پر یہودا کے نسل کے غلبے کی وجہ سے یہود کے لفظ کا اطلاق ہونے لگا۔ اس نسل کے اندر کاہنوں، ربیوں اور احبار نے اپنے اپنے خیالات اور رجحانات کے مطابق عقائد، رسوم اور مذہبی ضابطہ جات کا جو ڈھانچہ صدہا برس میں تیار کیا اس کا نام یہودیت ہے۔ اس کے اندر اللہ کے رسولوں کی لائی ہوئی ہدایت کا بہت تھوڑا حصہ شامل تھا، اس کا حلیہ بھی اچھا خاصا بگڑ چکا تھا۔ اسی بنا پر قرآن مجید میں ان کو حنیف مسلمہ نہیں کہا گیا یا مسلمان نہیں کہا گیا، بلکہ الذین ہادو کے الفاظ سے یاد کیا گیا، یعنی اے وہ لوگوں جو یہودی بن کر رہ گئے۔ ان میں سب کے سب اسرائیلی ہی نہ تھے بلکہ وہ غیر اسرائیلی لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے یہودیت قبول کر لی تھی۔ قرآن میں جہاں بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا ہے وہاں بنی اسرائیل کے الفاظ استعمال ہوئے، اور جہاں مذہب یہود کے پیرووں کو خطاب کیا گیا وہاں الذین ہادو کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔